بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ تمام دوستان اپنی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم ہمیں ہم سب کو اپنے مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور جس مقصد کے حصول کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں پروردگار اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہفتہ وار درس کا جو سلسلہ جاری ہے اس کو ادامہ دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے آفات امت. اسی درس کو ادامہ دیتے ہوئے کچھ گزارشات آپ کے پیش خدمت ہیں. آفات کے متعلق بیان ہوا تھا کہ آفات وہ بیماریاں ہیں مہلک جو انسان کے جسم کو لگ جائیں تو انسان کے جسم کو نابود کر دیتی ہیں. اگر وہی آفات روح کو لگ جائیں، روحانی آفات، تو روح کو برباد کر دیتی ہیں، وہ تباہ کر دیتی ہیں. انبیاء ائمہ علیہم السلام اور آسمانی کتب کے ذریعے سے تمام انسانوں کو متوجہ کیا گیا اور ان آفات کی طرف متوجہ کیا گیا تاکہ انسان ان آفات سے بچتے ہوئے اللہ کی ہدایت کی طرف بڑھے. اور خدا کی ہدایت بھی اس وقت ممکن ہے جب انسان ان آفات سے محفوظ رہے. ان آفات کو بھی اپنے اندر رکھتے ہوئے انسان اگر دین کی طلب بھی اپنے اندر رکھے تو یہ دونوں تضاد ہیں، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. انسان آفات کا بھی شکار ہو اور ساتھ ہدایت بھی چاہے، یہ ناممکن ہے. انسان کے لیے ضروری ہے اگر نجات چاہتا ہے، ہدایت چاہتا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان آفات سے محفوظ رکھے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام چیزوں کی ایک آفت ہے. کل شیء آفت، یعنی ہر شے کی ایک آفت ہوتی ہے، اور انسان کی بھی بہت سی آفتیں ہیں. جتنی بھی مخلوقات ہیں کائنات میں ان سب کی ایک آفت ہے، اور انسان بھی ایک مخلوق ہے تو ان کی بھی آفات ہیں. انسان کی دو ذمہ داریاں پروردگار عالم نے دی ہیں. ایک ذمہ داری یہ دی ہے کہ ان آفات سے پہلے تو ان آفات کی پہچان کریں، ان کی معرفت حاصل کریں، ان کی شناخت کریں. اس کے بعد ان آفات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس کے بعد جو بھی ان آفات کے زد میں ہیں ان کو بھی محفوظ رکھیں. یہ دو ذمہ داریاں پروردگار عالم نے انسان کو عطا کی ہیں. کیسی آفتیں کس چیز کو لگتی ہیں؟ جیسے انسان کے جسم کی آفات، روح کی آفات، یہ شخصی آفات ہیں. آفات کا دائرہ وسیع ہے، بہت وسیع. صرف انسان کی ذات کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ عمل انسان کی ذات سے باہر بہت بڑا وسیع ہے. انسان اپنی ذہن کو، اپنی فکر کو، اپنے نظریے کو، اپنی ذات کو، اپنی روح کو، اپنی حیات کو، اپنے جسم کو آفات سے بچاتا ہے. یہ کافی نہیں ہے. اگر انسان صرف یہ عمل کرے تو گویا کہ سمجھ لے کہ انسان نے ابھی صرف ایک مرحلہ طے کیا ہے، ایک مرحلہ طے کیا. اب دوسرا مرحلہ رہتا ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے گھر کو بھی بچائے ان آفات سے، اپنے معاشرے کو بھی بچائے، اور اپنی قوم کو، اپنی ملت کو اور اپنی امت کو بھی ان آفات سے محفوظ رکھے. پھر جا کے یہ قوم نجات پائے گی. مومنین کرام، امت کی آفات میں اگر انسان کی شخصی آفات دیکھیں، مثال کے طور پر اگر انسان کے اندر ایک صفات کے پچھلے دروس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جھوٹ بولنا ایک انسان کے اندر ملکہ بن جاتی ہے. جب بولتا جاتا ہے تو یہ صفت بن جاتی ہے. جھوٹا انسان صرف اپنے لیے نقصان دہ ہے، یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے. اگر جھوٹ بول رہا ہے تو صرف اپنی شخصیت تباہ کر رہا ہے، اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے اور اپنے ایمان کو خراب کر رہا ہے.
یہ جھوٹا انسان. اگر یہی لیڈر بنے, توجہ کیجیے گا, یہی جھوٹا انسان لیڈر کی سیٹ میں آ جائے تو پھر پوری قوم برباد ہو جاتی, پوری قوم جھوٹی ہو جاتی. آپ توجہ رکھیں کہ سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے لوگ شرابی تھے, صرف یزید ایک تو نہیں تھا, بہت سارے شرابی تھے, بہت سارے منافق تھے, بہت سارے فاسق تھے, بہت سارے زانی تھے موجود. لیکن امام نے اقدام ان کے خلاف نہیں کیا, بلکہ کس کے خلاف کیا؟ یزید کے خلاف. کیوں کیا؟ اس لیے کہ یزید پر سے اقتدار میں تھا, اس عہدے لیڈرشپ کے عہدے پر بیٹھا ہوا تھا, اس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا, وہ فاسق و فاجر تھا. اس وجہ سے پوری قوم اور پوری ملت اور پوری امت فاسق و فاجر ہوئی تھی اور پورے مطمئن تھے. یعنی شخصی صفات اگر لیڈرشپ کی حد تک جائے تو پھر پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی قوم میں اپنی ملت کے اندر دیکھیں کہ یہ اس آفت کا شکار نہیں ہے ہم. ایک تو مثلا شخصی انسان اٹھا ہو, خود اپنے آپ کو خراب کر رہا ہے, آپ چاہے اس کی نصیحت کریں, وصیت کریں, ان کو بتائیں. اگر یہ لیڈرشپ کی حد تک آ جائے تو پھر اس کے خلاف کوئی مذمت نہیں ہوتی, بلکہ کیا ہوتی ہے؟ مزاحمت ہوتی ہے, اس کو نابود کرنا ہوتا ہے. ورنہ تو کیا کرے گا؟ پھر مکمل ہدایت کے نظام کو معطل کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہدایت کا نظام اس کی اقتدار کے لیے, اس کی حکومت کے لیے خطرہ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی آفت کیا ہے؟ یہی فاسق اور یہی فاسق نظام. کس کے لیے؟ شخصی ہدایت, شخصی منتخب انسان بنتا ہے, لیکن قوم ایک معاشرہ منتخب کب بنتا ہے؟ ہدایت کے لیے آمادہ کب ہوتا ہے؟ امام کس معاشرے, ایک آدمی کے پاس تو نہیں آتا امام, ایک شخص کے پاس تو امام نہیں آتا, بلکہ ایک قوم کی ہدایت کے لیے, بشریت کی ہدایت کے لیے امام آتا ہے. تو اس سیٹ کے اوپر اگر فاسق و فاجر ہو, جھوٹا ہو آدمی ہو, یہ آفت ہے امت کی. تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اس کو ہٹانے کے لیے کوشش کرنا چاہیے. امام نے یہی اقدام کیا. دوسرے فاسق و شرابیوں کبابیوں کے خلاف اقدام نہیں کیا, پہلے اس کے خلاف اقدام کیا. یعنی اس جڑ کو ختم کرنے سے وہ دیگر شاخیں خود بخود ختم ہو جائے. تو ایک پروردگار عالم نے انسان کی ذمہ داری یہ لگائی کہ آپ نے فردی مثلا نماز, روزے, دیگر نوافل اور نیکی کے کام کر اپنے آپ کو متقی سفری بنانا, بلکہ آپ نے ابھی اس ذات سے نکلنا ہے اور نکل کر معاشرے میں آنا ہے. صلوات بھیجیے محمد و محمد. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان آفات کا دائرہ عمل انسانی ذات سے نکل کر وسیع ہے, باہر بھی ہے, امت کو بھی اور پوری قوم کے لیے بھی. پوری قوم کو اس آفت سے بچانا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن اور رسول خدا کے فرامین کی روشنی میں ان آفات کی مکمل فہرست بیان کی ہے. وہ آفات امت کے عنوان سے استاد نجوہ کی کتاب ہے, اس کے اندر مکمل وہ آفات ایک ایک کر کے استاد نجوہ نے ذکر کی. آپ رجوع کریں, اس کو ضرور آپ ملاحظہ کریں. اس کے اندر ایک رسول خدا کا فرمان گرامی ہے کہ آفت الحلم الصفا. پچھلے دروس میں آخری مرحلے میں یہ عرض کیا تھا کہ حلم کی آفت حماقت ہے. حلم کی آفت حماقت ہے. آفت کے مختصر آپ یاد بھی کر لیں. آفت الحلم الصفا, آفت الحلم الصفا, حلم کی آفت حماقت ہے. حلم کیا ہے؟ حلم اب توجہ رکھیے گا. حلم ایک انسان کی اندرونی روحانی طاقت کا نام ہے, اور یہ طاقت انسان کی پیدائشی طور پر اندر نہیں ہوتی. جیسے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو انسانی جسم کو دیکھیں, گردے ساتھ ہوتے ہیں, بازو, ہاتھ, پاؤں, آنکھ, بال, سب کچھ پیدائشی ہوتی ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی آ جاتی ہے. آپ روحانی دیکھیں تو انسان کے اندر بہت ساری چیزیں ساتھ پہلے سے انسٹالڈ ہوتی ہیں, جیسے بھوک ہے, پیاس ہے, اچھا, اور اسی طرح کی صفاتیں جو پہلے سے اندر ہیں, موجود ہیں. انسان نے کوشش کر کے محنت کر کے ابھی کو حاصل نہیں کرنا, یہ پہلے سے موجود ہے. لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جو انسان کے لیے بہت ضروری ہیں, ان کو انسان نے کسب کرنا, ان کو حاصل کرنا. ان میں سے ایک صفت حلم ہے. کیا ہے؟ حلم. ایک اور صفت ہے جسے ہم تقویٰ کہتے ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے انشاءاللہ میں وقت رہتے میں بیان کروں گا. یہ حلم کیا کرتا ہے؟ حلم انسان کے تمام اعمال کے اندر ایک فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے. تمام اعمال کے تمام اعمال. حلم کے متعلق ایک عالم بزرگوار کا فرمان یہ ہے کہ بغیر حلم کے علم ایسے ہے جیسے بغیر پھل کے درخت. بغیر
پھل کے درخت کیا ہے؟ کوئی فائدہ مند نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح بغیر علم کے علم کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ علم ہی نہیں بلکہ انسان کے پاس جو بھی چیز ہے بغیر علم کے ہے تو وہ ضائع ہے۔ علم کیا ہے؟ یعنی آپ کو عمل کرنے اور نہ کرنے کے لیے جو تیسری چیز فیصلہ کن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز سامنے پڑی ہوئی ہے، حرام ہے، آپ کو بھوک بھی لگی ہے، وہ چیز حرام ہے۔ جسم کے اندر سے دو رائے پائی جاتی ہیں، ایک کہتی ہے کہ اس چیز کو کھائیں، آپ کو بھوک لگی ہے، دوسری رائے یہ پائی جاتی ہے کہ آپ نہ کھائیے، آپ کے لیے نہیں ہے، حرام ہے، آپ اس سے دور رہیں۔ یہاں پر پھر ایک تیسری چیز آ جاتی ہے، وہ پھر یہاں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے کہ آپ اس کو کھانا ہے یا نہیں کھانا۔ ایک رائے کیا ہے؟ عرض کیا کہ آپ کو شدید بھوک لگی ہے، آپ اس کو کھائیں، یہ ایک اندر سے تقاضا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، آپ یہ نہ کھائیں، آپ کے لیے نہیں ہے، حرام ہے، حرام کھا کے جینے سے بہتر ہے کہ آپ مر جائیں، یہ ایک اندر سے تقاضا ہے۔ لیکن یہاں پہ علم کیا کرتا ہے؟ علم فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے کہ آپ نے اگر کسی انسان کے اندر ہو، اگر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ بھوک لگی ہے فوراً کھاؤ۔ لیکن علم ایک ایسی طاقت ہے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ یہاں فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اس کو نہیں کھانا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ باطل ہے، یعنی باطل سے آپ کو بالکل شناخت کراتا ہے کہ یہ باطل ہے، یہ حق ہے، آپ نے کس کو چننا ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو آپ کو تاکید کرتا ہے، اس تاکید کرنے والی طاقت کا نام علم ہے۔ اور اس علم کی آفت کیا ہے؟ حماقت۔ یہاں پر اگر انسان کے اندر یہ آفت لگی ہو، حماقت کی، نادانی کی آفت لگی ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ کھائے گا، فوراً کھائے گا۔ دوستان گرامی، ان آفات سے شناخت ہو تو یہ حاصل ہوگا نا۔ اب کیا کریں؟ علم کو لانے کے لیے، اپنے اندر علم کی تقویت کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ان حماقتوں سے بچنا ہوگا۔ یعنی جتنے بھی، صرف میں نے ایک مثال دی ہے، اب ہر عمل کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ اب کیسے پہچانیں؟ مثلا ہر بات میں، ہر مسئلے میں تو نہیں پوچھ سکتے کسی مولوی سے کہ یہ کیا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ یہاں ایک استاد ایک فارمولہ ہم سب کے لیے بتایا کہ جہاں پر بھی آپ عمل کریں، مثلا ایک چیز ہے، یہ میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، یہ میں استعمال کروں یا نہ کروں، ایک فارمولہ، بہترین فارمولہ، کسی مولانا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ پہلے دیکھیں کہ یہ چیز آپ کی ہے یا نہیں ہے۔ پہلے یہ دیکھیں، پہلی نگاہ یہ رکھیں کہ یہ چیز آپ کی ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کی ہے تو جائز ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ کی نہیں ہے تو نہیں کر سکتے۔ یہاں پر بات ختم ہوتی ہے۔ یہ فارمولہ رکھیں، آپ کی ہے تو استعمال کر سکتے ہیں، نہیں ہے تو استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مستحب ہے، مکروہ ہے، فلاں ہے، حرام ہے، جائز ہے، وہ ساری اس جملے کے اندر سمٹ کے جمع ہوں گے۔ آپ کی ہے تو استعمال کر سکتے ہیں، نہیں ہے تو استعمال نہیں کر سکتے، حرام ہے، آپ اس سے دور رہیں، شریف فاصلے کے ساتھ رہیں۔ دوستان گرامی، جب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم عمل کرتے جائیں گے تو بالآخر یہی طاقت ایک مرتبہ اتنی بڑی طاقت بن جاتی ہے کہ بالکل باطل کو، ناحق کو بالکل ایکسپٹ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ علم۔ اور سب سے بڑی آفت، جب شخصی انسان اس کو مضبوط کر دیتا ہے تو پھر یہی ایک شخص پھر امت کی شکل اختیار کرتا ہے، باہر نکلتا ہے، دیکھتا ہے، پھر اس کو اس کے آنکھوں سے وہ پردہ اٹھ جاتا ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، درست کیا ہے، غلط کیا ہے، پھر اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر دیکھتا ہے، اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہے، اپنے محلے میں دیکھتا ہے، پھر اپنے قوم اور ملت کے اندر دیکھتا ہے کہ کیا کیا خرابیاں ہیں۔ اور جب تک یہ ذہن میں رکھیں، اور جب تک اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو، اپنے محلے کو، اپنی قوم کو اس فاسد سے، اس فساد سے، اس آفت سے نجات نہیں دلائے، تب تک اس کو چین نہیں آتا، بالکل اضطراب کی حالت میں ہوتا ہے۔ وہ 24 گھنٹہ لگے رہتا ہے کہ میں اس قوم کو بچاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود ان آفات سے بچ چکا ہے، اور ان آفات کا نتیجہ ان کے علم میں ہے، اس کی سزا کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے، اس سے واقف ہوتا ہے، اور کوشش کر رہا ہوتا ہے آخری دم تک کہ میں اپنی اس قوم کو بچاؤں اس آفت سے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائیں، ہمیں ان آفات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں، ہمارے اندر علم پروردگار عالم عطا فرمائیں، اور ہمیں علم کی طاقت اپنے اندر مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ہم اپنے اندر شخصی صفات کو مضبوط کر کے اپنی قوم و ملت کو بھی مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں،
علت یہ قوم جن گناہوں میں مبتلا ہے، جن جرائم میں مبتلا ہے، جس نظام فاسد میں مبتلا ہے، پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اس فاسد نظام کو نیست و نابود کر کے الہی نظام نافذ کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنے قوم کو ہدایت یافتہ بنا سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ